سنت مؤکدہ میں فرض نماز میں یا واجب نماز میں یہاں تک پڑھ کے عبدہ و رسولہ درمیانی اتحیات تو فوراً کھڑا ہونا واجب ہوتا ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، آج آسان الفاظ میں سمجھیں گے کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ پڑھنے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ متعدد نوجوان اور بزرگ بھی یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں، اور میرا یہ مشاہدہ بھی ہے کہ کئی لوگوں کو اس بارے پتہ نہیں ہوتا کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ پڑھنے میں کیا فرق ہے۔ تو اس مختصر سی ویڈیو میں سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ سمجھتے ہیں، لہذا ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ سنت مؤکدہ مثلاً ظہر کے 4 سنت، ان کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کے بعد ثنا سبحانک اللہ، اس کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ الحمدللہ، پھر کوئی بھی قرآن پاک کی جو سورہ یاد ہو، جیسے مثال کے طور پہ سورۃ الفیل، یہ پڑھی، رکوع کیا، 2 سجدے کیے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ سے شروع کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد جو بھی سورت یاد ہے، آمین کے بعد مثال کے طور پہ سورۃ القریش یاد ہے تو سورہ قریش پڑھی، پھر رکوع کیا، 2 سجدے کیے اور قعدہ اولیٰ کے لیے بیٹھ کے یعنی پہلی اتحیات درمیانی اتحیات بیٹھ کے۔ یہاں پہ بات کو سمجھیے گا کہ جب درمیانی اتحیات بیٹھیں گے تو درمیانی اتحیات میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ سنت مؤکدہ میں فرض نماز میں یا واجب نماز میں یہاں تک پڑھ کے عبدہ و رسولہ درمیانی اتحیات تو فوراً کھڑا ہونا واجب ہوتا ہے۔ تو سنت مؤکدہ میں یعنی مثال کے طور پہ ہم ظہر کی سنتیں پڑھ رہے ہیں تو درمیانی اتحیات پڑھی ہم نے عبدہ و رسولہ، یہاں تک پڑھ کے فوراً کھڑا ہونا ہے، اور تیسری رکعت ہم نے شروع کرنی ہے سنت مؤکدہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ سے۔ پہلی رکعت ثنا سے شروع کی، دوسری الحمدللہ سے شروع کی، تیسری بھی الحمدللہ سے شروع کی، اور چوتھی رکعت بھی ہم نے الحمدللہ سے شروع کرنی ہے۔ درمیانی اتحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنی ہے، یہ میں نے آسان الفاظ میں بتایا ہے۔ یہ سنت مؤکدہ کا طریقہ ہے۔ تو آئیے اب سنت غیر مؤکدہ کا کیا طریقہ کار ہے پڑھنے کا۔ مثلاً ہم عصر کی 4 سنتیں پڑھتے ہیں جو فرضوں سے قبل ہوتی ہیں، پہلے ہوتی ہیں، سنتیں غیر مؤکدہ ہوتی ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ اکبر کیا، اس کے بعد ہم نے ثنا پڑھی، ثنا کے بعد تعوذ، تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھر جو بھی قرآن پاک کی سورت یاد ہے، مثال کے طور پہ سورہ فیل ہی کر لیں تو سورہ فیل پڑھی، رکوع سجدے کے بعد پہلی رکعت مکمل، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ سے شروع کرنا ہے۔ دوسری رکعت مکمل کر کے درمیانی اتحیات یعنی جس کو قعدہ اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، درمیانی اتحیات بیٹھیں گے تو درمیانی اتحیات ہم نے سنت مؤکدہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ یہاں تک پڑھ کے فوراً کھڑے ہو گئے تھے، درود پاک نہیں پڑھا تھا۔ اگر کوئی بندہ بھول کے درمیانی اتحیات میں درود پاک شروع کر دیتا ہے تو اس پہ سجدہ سب لازم ہو جاتا ہے۔ لیکن سنت غیر مؤکدہ میں جب ہم درمیانی اتحیات بیٹھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، سنت غیر مؤکدہ میں یہاں پہ آ کے کھڑا نہیں ہونا بلکہ اس کے بعد درود پاک بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے جو دعا آتی ہے، مثال کے طور پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہاں تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے، سنت مؤکدہ ہم نے تیسری رکعت میں شروع کی تھی الحمدللہ رب العالمین سے، اور سنت غیر مؤکدہ شروع کرنی ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یعنی ثنا سے، تیسری رکعت بھی ثنا سے شروع کرنی ہے۔ اب آسان لفظوں میں سمجھیے، سنت مؤکدہ میں صرف ایک بار ثنا پڑھنی ہے پہلی رکعت کے اندر، اور جو درمیانی اتحیات ہوگی وہ آدھی پڑھنی ہے عبدہ و رسولہ تک۔ لیکن سنت غیر مؤکدہ میں 2 بار ثنا پڑھی جاتی ہے، ایک پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جاتی ہے اور دوسرے نمبر پر تیسری رکعت میں ثنا پڑھی جاتی ہے، اور سنت غیر مؤکدہ میں جو درمیانی اتحیات ہوتی ہے اس سے بھی پورا پڑھا جاتا ہے، آدھا نہیں پڑھا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اگر اسی طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔